آج لیکن میں جو جنات کا واقعہ سنا رہا ہوں سب کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ولیوں والا مہینہ ہے، نبیوں والا مہینہ ہے۔ بہت پیاری بات سنانے جاؤں گا، سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، اگر آپ کتاب اٹھاؤ گے نا اور علماء کو پوچھو گے، یہ ایسے اللہ کے ولی ہے جن پر بڑی بڑی کتابوں میں نام آتا ہے۔ آپ لوگ نام یاد رکھیں، حضرت سری رحمت اللہ علیہ، ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا، حضرت سری رحمت اللہ علیہ، یہ ولیوں میں ان کا نام آتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ حضرت سری، اب سب لوگ برابر کان کھول کر سننا اور توجہ سے سننا۔ حضرت سری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایسے ہی شام کا وقت تھا، رات کو عشاء کے بعد کا وقت تھا، اور وہ جنگل میں جا رہے تھے، اور چونکہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں، بس حضرت سری رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے اور چلے جا رہے۔ اچانک حضرت سری کہہ رہے کہ چاروں طرف پہاڑی علاقہ ہے اور میں جنگل میں اکیلے جا رہا ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو اللہ والا ہوتا وہ کسی سے ڈرتا نہیں، بولو نا اللہ والا کسی سے ڈرتا؟ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے، نہ دنیا میں ڈرتا ہے، اور بولو سبحان اللہ، آخرت میں کوئی غم بھی نہیں ہوتا۔ بولو دنیا میں ڈرتا نہیں، آخرت میں کوئی غم بھی نہیں ہوتا۔ یہ کون ہوتا؟ اللہ کا ولی ہوتا، جس کو اللہ نے فرمایا کھلا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ولی بندہ، میری ولیہ بندی وہ ہے، دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا، ایمان والا ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا۔ اللہ فرماتے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ کہتے میرا ولی بندہ ہوگا، دنیا بھی تیرے قدموں میں، جنت بھی تیرے قدموں میں، بولو سبحان اللہ۔ کون سے اللہ کے ولی کا نام میں نے لیا؟ جلدی بتاؤ۔ حضرت سری۔ اور رات کے سناٹے میں جا رہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے، اللہ اللہ ذکر کر رہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے۔ اچانک دیکھا کوئی بھی نہیں، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے پیچھے کوئی نہیں۔ اچانک آواز آئی السلام علیکم۔ تو حضرت سری وہاں ٹھہر گئے، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، تو کوئی ہے تو نہیں۔ تو حضرت سری ڈرے نہیں، ہم ہوتے تو معلوم نہیں کیا حالت ہوتی۔ حضرت سری رحمت اللہ علیہ نے کھل کر کہا بھائی کون ہے؟ اگر انسان ہے تو سامنے آ جا، جنات ہے تو سامنے آ جا، کوئی فرشتہ ہے تو سامنے آ جا۔ بس اتنا کہا کہ ایک جن، بولو سبحان اللہ، اتنا انسان کی شکل میں، خوبصورت شکل میں، خوبصورت بالوں والے، خوبصورت کپڑے والے ایک جنات سامنے آئے اور کہا میں تھا جس نے تم کو سلام کیا۔ تو حضرت سری نے فرمایا وعلیکم السلام، بولو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور حضرت سری نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں جن ہوں۔ اب سننا، حضرت سری فرماتے میرا نصیبہ کھل گیا۔ میں نے کہا کہ آپ یہیں رہتے ہو؟ کہا یہیں اسی جنگل میں رہتا ہوں۔ لیکن وہ جو جن تھے نا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا میں ان جناتوں میں سے ہوں جن جناتوں نے ڈائریکٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے۔ بس اتنا کہا کہ میں ان جناتوں میں سے ہوں جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے۔ اور وہ جنات نے روتے روتے کہا کہ قرآن کریم میں جن جناتوں کا ذکر آیا ہے اور جن جناتوں کی تعریف آئی ہے وہاں میں بھی موجود تھا، بولو سبحان اللہ۔ او حضرت سری تو جیسے پورا بدن پسینہ پسینہ والا ہو گیا، اتنا جلدی آگے بڑھے، اور وہ جنات جیسے بھی تھے ان کے ہاتھ پاؤں گئے، جا کر ان کے ہاتھ کو تھاما اور چوم لیا۔ کہا اس لیے نہیں چومتا ہوں کہ تم جنات ہو، اس لیے چومتا ہوں کہ تمہارا ہاتھ میرے نبی کے مبارک ہاتھوں سے ملا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت سری ایسے بیٹھ گئے، حالانکہ وہ جنات سامنے، یہ ایسے بیٹھ گئے جیسا کوئی طالب علم بیٹھتا ہے، جیسا کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھتا ہے، ایک دم عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بیٹھ گئے کہ تم اتنے بڑے ہو کہ تمہارا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، اور قرآن میں آیا ہے جناتوں کا ذکر، بولو آیا ہے نا؟ آیا ہے، باقاعدہ ذکر آیا ہے کہ ہمارے نبی نے قرآن پڑھا اور سارے جناتوں نے سنا، بولو ہمارے نبی نے پڑھا اور جناتوں نے سنا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان جناتوں کو دیکھو بڑے غور و فکر سے یہ قرآن سن رہے ہیں اور میرا مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں. پڑھنے والے مصطفیٰ، سننے والے جنات. خیر یہ تو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے. اب حضرت سری، وہ اللہ کے ولی کا نام یاد رکھنا، ایک اسٹوڈنٹ کی طرح سامنے بیٹھ گئے. کہا آپ تو ہمارے استاد ہو کہ استاد ہو، آپ نے ڈائریکٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کے ہاتھ مبارک نبی کے مبارک ہاتھوں سے ملے اور آپ کا ذکر قرآن میں آیا. تو اب حضرت سری نے کیا کہا معلوم نہیں آئندہ آپ کی اور میری ملاقات کب ہوگی، لیکن مجھے اتنا بتا دو کہ آپ نے جب ہمارے نبی سے ملاقات کی تو میرے نبی نے کون سی ایسی اچھی بات کہی جو آپ نے اپنے کانوں سے سنی، آج مجھے وہ سنا دو، انشاءاللہ ہم عمل کرتے رہیں گے. بولو عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اب بیان کرنے والے کون ہیں؟ جنات. لیکن کس سے بیان کر رہے؟ اللہ کے رسول پاک. کیا فرمایا معلوم ہے؟ وہ جنات کہتے ہیں میری آخری ملاقات جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو جنات کہتے ہیں میں نے خود پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کچھ نصیحت کر دیجئے نا، مجھے کیا کرنا چاہیے زندگی میں وہ بتا دیجئے نا. تو وہ جنات کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 نصیحتیں کی ہیں. آج رات میں چاہتا ہوں وہی 3 نصیحتیں ہم بھی بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. حضرت سری ایک اسٹوڈنٹ کی طرح سامنے بیٹھے تھے. کہا آپ کا احسان ہوگا وہ 3 باتیں مجھے بھی بتا دو، کیونکہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، میں سن رہا ہوں آپ سے اور آپ نے سنا ہے ڈائریکٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے لیے درمیان میں بہت واسطے ہوتے ہیں. جیسے آپ کے سامنے بخاری شریف ہوگی، آپ کے سامنے مسلم آئے گی، آپ کے سامنے ترمذی شریف ہوگی، آپ کے سامنے ابو داؤد ہوگی، آپ کے سامنے موطا مالک ہوگی، آپ کے سامنے موطا محمد ہوگی، آپ کے سامنے مسند احمد ہوگی. بہت ساری حدیثوں کی کتابوں کے نام ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا. کہاں جا کر پھر نام آئے گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت سری فرماتے ہیں یہ جنگل میں میرے سے بڑا، یہ زمین پر میرے سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا کہ میں ڈائریکٹ سن رہا ہوں جنات سے، اور وہ جن نے ڈائریکٹ سنا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بہت بڑی بات ہوگی. آپ بتاؤ نا اب انہوں نے کتنی باتیں بتائی، کون کون عمل کرے گا؟ عمل کرنے والے ہو تو میں سب یہ باتیں شروع کروں. کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ. کتنی باتیں؟ سب سے پہلی بات کیا کہی معلوم ہے؟ وہ جنات نے کہی کہ میرے نبی نے مجھے کہا کہ ایک زندگی میں ارادہ کر لو کہ جہاں تک ہو سکے گا کلمے کی محنت کرتا رہوں گا. دعوت، تبلیغ، آنا جانا، قریب دور، دن رات ایک ہی کام، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا رہوں گا، برائیوں سے روکتا رہوں گا. کون کون تیار ہے اس کے لیے ہاتھ اوپر کرے. اپنی زندگی کا مشن بنا لو کلمے کی محنت. بولو زندگی کا مشن کلمے کی محنت، دعوت، تبلیغ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا آج میرے دوستو ابھی جو بچے نے یہاں پر آ کر پڑھا سورہ مزمل کا رکوع پڑھا، آپ سوچو یہ ہمارے بچے کتنے دارالعلوم میں پڑھتے ہیں، کہاں ان کی ماں ان کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے ابا ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو گھر کا کھانا ملتا ہے، ان کو گھر کا پانی ملتا ہے، ان کو گھر میں ان کو بخار آتا ہے تو کیا ماں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والی ہوتی ہے؟ کیا ابا ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہوتے؟ نہیں، بیچارے 2-2 مہینہ 3-3 مہینہ مدرسے میں پڑھنا پڑھانا، اللہ کے راستے میں جانا، امر بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. کیا کہا معلوم؟ اب وہ جنات کی بات سننا. کہا اللہ کی قسم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. پہلی بات انہوں نے کہی کہ جتنا ہو سکے کلمے کی محنت کرنا، دعوت کرنا، تبلیغ کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا. وہ جنات کہتے ہیں میرے نبی نے یہ کہا، یہ کرو گے اللہ چاروں طرف سے تمہاری حفاظت کرتا رہے گا. حفاظت ملے گی محنت پر، دعوت و تبلیغ کی محنت پر. کیا ملے گی؟ اچھا، اور یہی بات قرآن میں بھی لکھی، لیکن ہماری نظر قرآن پر ہوتی نہیں. پارہ نمبر 6 بولو، پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر یہ دعوت کا کام ہوگا، یہ تبلیغ کا کام ہوگا. بولو لا الہ
الا اللہ کی محنتیں ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی محنتیں ہوگی، سیرت مصطفیٰ پر محنتیں ہوگی، بھلائی کا حکم دیتے جاؤ گے، برائیوں سے روکتے جاؤ گے، واللہ یعصمک من الناس، تم یہ کام کرتے جاؤ گے اللہ آسمانوں سے حفاظت کرتا چلا جائے گا۔ تو کون کون تیار ہے پہلے کام کے لیے؟ بلکہ یہ جو ربیع الاول میں آپ لوگ جو منا بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ جوانوں کی ٹیم جو پروگرام رکھتی ہے وہ الگ بات ہے، کچھ ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے، لیکن واقعتاً میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ بھی دعوت ہے، لو اس کا نام بھی کیا ہے؟ ایک وقت میں۔ باقی سوچو نا قاری احمد علی، اگر میں میرے گھر میں بیٹھ کے یہ باتیں کروں کون سنے گا؟ 2 سنیں گے، 4 سنیں گے، 5 سنیں گے، یہ اتنا بڑا مجمع سنے گا؟ نہیں سنے گا۔ تو یہ کمال قاری احمد علی کا نہیں ہے، یہ کمال قاری احمد علی کا نہیں، یہ کمال ان جوانوں کا ہے جنہوں نے یہ مجمع تیار کیا، یہ کرسیوں کا انتظام کیا، یہ مائک کا انتظام کیا، یہ محلے والوں کی قربانی ہے، یہ آپ سب جمع ہوئے، یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے۔ اللہ کی قسم کبھی کبھی رات کو رونا آتا کہ اکیلا قاری احمد علی کو معلوم ہوتا کہ قرآن میں یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، کس کو سناتا اگر مجمع سامنے نہ ہوتا؟ اللہ ان جوانوں کو آج یہ اجر عطا فرماوے کہ انہوں نے یہ جو سیرت النبی کے عنوان سے جو علماء کو جمع کیا اور دین کی باتیں سن رہے، انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ ہمارے پورے سورت کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ، اللہ پوری دنیا میں حفاظت کا سامان پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ تو پہلا کام کون کون تیار ہے؟ محنت کریں گے۔ کس پر محنت کرنا؟ لا الہ، اپنے بچوں پر محنت کرو، اپنی بیوی پر محنت کرو، اپنے گھر میں محنت کرو، اپنے اڑوس پڑوس میں محنت کرو، کیونکہ اللہ نے ہماری امت کو سب سے اچھی امت کہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی امت تھی، حضرت یونس علیہ السلام کے پاس بھی امت تھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی امت ہے، لیکن اللہ نے کہا ساری امتیں پیچھے ہوگی، میرے مصطفیٰ کی امت سب سے آگے ہوگی۔ اسی لیے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الاولون ونحن الاخرون، ہمارے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کو فرمایا ہم پہلے ہیں، ہم آخر ہیں، ہم آگے بھی ہیں، اور بولو ہم۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ جو آگے ہوگا وہ پیچھے نہیں ہوگا، اور جو پیچھے ہوگا وہ جو پہلی صف میں بیٹھا ہے وہ آخری میں نہیں ہے، اور جو آخر میں ہے وہ پہلی میں۔ اور ہمارے نبی فرماتے نحن الاولون ونحن الاخرون، ہم آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول نہیں سمجھ میں آتا، اگر ہم آگے ہیں تو ہم پیچھے نہیں ہیں، اگر ہم پیچھے ہیں تو ہم آگے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا دنیا میں آنے میں نحن الاخرون، ہم آخری امت ہیں۔ بولو دنیا میں آنے میں نحن الاخرون، ہم آخری امت ہے، جنت میں جانے میں نحن الاولون، سب سے پہلے کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی جب تک مصطفیٰ کی امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی۔ اور اسی کو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ آپ کی امت سب سے بہترین امت ہے، اور کام یہ ہے لا الہ، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ بولو سب کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں تو میں آگے بڑھوں، جلدی آگے بڑھوں، کتنی باتوں پر ہم کو جانا ہے، پھر آخر میں ایک مرتبہ سب کو ریپیٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کام ہم کو کرنا ہے، بولو کریں گے انشاءاللہ؟ کس کی محنت کرنا؟ لا الہ، آواز نہیں آ رہی ہے، لا الہ، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو لا الہ۔ چلو اب وہ جنات نے حضرت سدری کو کہا ایک اور بات بھی میرے نبی نے کہی، کہا کیا کہا؟ کہا میرے نبی نے کہا ایک چیز کرو، یہ میرے کو معلوم نہیں آپ لوگ کرو گے کہ نہیں کرو گے، لیکن ہمارے نبی نے ڈائریکٹ جنات کو کہا ایک چیز کرو، کون کہتا ہے کہ اللہ تمہاری نہیں سنتا؟ کر کے دیکھو، اس کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا، لیکن وہ چیز کرو۔ محنت ہے، مشکل ہے، مشکل، لیکن وہ جنات نے ڈائریکٹ ان سے سنا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سنا، اور حضرت سدری کو سنا کہ ایک کام کرو، جو وہ کام کرو اس کے بعد مانگو۔ وہ جنات نے کہا میرے نبی نے قسم کھا کر کہا ہے کہ یہ کام کرو پھر مانگو، اللہ کی قسم اللہ وہ عطا کر دیں گے۔ تو حضرت سدری بہت قریب گئے، کہا کہ بتاؤ نا وہ کیا کام بتایا کہ اس کے بعد مانگو؟ تو کہا رات کو تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔ کون کون تیار ہے میرے پیارو رات کو کیا کرنے کا؟
کیا کرنے کا؟ واپس بولو. تو پھر رات کو موبائل پر گیم کب کھیلیں گے؟ موبائل پر سنیپ چیٹنگ کب کریں گے؟ موبائل پر زینا کب کریں گے؟ موبائل پر ریاض کا کاروبار کب کریں گے؟ رات کو 2 2 2:30 3 بجے تک تو ہمارا موبائل آن ہوتا ہے. رات کو جب بالکل تھکتا ہے تب جا کے موبائل کو وہ چارجر میں رکھتا ہے. اور میرے پیاروں، میں کیا منا بھائی تہجد کی نماز کا کہوں؟ اللہ کی قسم، یہاں ایسے نالائق بیٹھے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ان کو میں تہجد کی نماز کہوں. اور یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں، تہجد کی نماز آسان ہے کہ مشکل ہے؟ مشکل. بولو. قرآن نے کہا مشکل. قرآن نے کہا، اللہ نے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھے معلوم ہے رات کو تہجد کی نماز پڑھنا بولو بہت، لیکن اللہ کیا فرماتے، ایک بار عادت بنا لے پھر نہیں پڑھے گا تو چین نہیں آئے گا. ارے بولو چین. اور رات کو تہجد کی نماز جو پڑھے گا، 2 رکعت پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھا، 8 رکعت پڑھ لیا. اس کے بعد جو ہاتھ اٹھاتا ہے اور جو آنسو نکلتے نا، اس وقت اللہ کہتا اے فرشتوں، اے فرشتوں، رات کے سناٹے میں میرا بندہ مجھے نہیں بھولا، اب میں بھی اسے نہیں بھولوں گا. یہ مانگتا جائے گا، میں عطا کرتا چلا جاؤں گا. اور جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ نے ان کو کہا سب کو جنت دوں گا. ارے بولو، اللہ کہتے سب کو جنت. جیسا ابھی شروع میں کہا درود پڑھنے والے کو بھی جنت ملے گی، لیکن اللہ کہتے تہجد پڑھنے والا نے اسپیشل وقت مجھے دیا ہے، جنت بھی اسے اسپیشل عطا کروں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایسی اسپیشل جنت عطا کروں گا، تیری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہو جائے گی. بولو سبحان اللہ. ہم پر نمازیں کتنی پڑھ گئی؟ ارے اپنا مشکل سوال پوچھا، کتنی نمازیں پڑھ؟ ہمارے نبی پر 6. ہم پر، ہمارے نبی پر بعض علماء نے لکھا کتنی؟ کون سی نماز پڑھ؟ تہجد کی نماز. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ تہجد پڑھتے رہنا. کیا فرمایا؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا جلدی، ابھی وہ بچہ بھی پڑھ کر گیا، پڑھو نا میرے ساتھ میں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. اللہ نے ہمارے نبی سے فرمایا آپ کو تہجد پڑھنا ہے، میرے مصطفیٰ تہجد پڑھنا ہے. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ میں تہجد پڑھوں گا، کیونکہ اللہ نے فرض کیا ہے اور مصطفیٰ پر فرض کیا ہے. اللہ کی ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں تہجد پڑھوں گا، اللہ اس کا انعام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تم تہجد پڑھو گے میں تمہیں مقام محمود عطا کروں گا. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ وہ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جہاں میرا عرش ہے اس کے سامنے مقام محمود ہے. قیامت میں تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے، میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں گا. اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، پڑھو جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ تہجد پڑھتے جاؤ گے، ثواب عطا کرتا جاؤں گا، مقام محمود عطا کروں گا، میرے عرش کے سامنے محل عطا کروں گا. تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے، میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں گا. کام مشکل ہے لیکن سب کام اپنے پورے ہو جائیں گے. کون بولتا بیوی بات نہیں مانتی، کون کہتا بچہ بات نہیں مانتا، کون کہتا سماج سے پریشان، کون کہتا سوسائٹی سے پریشان، کون کہتا کمیونٹی سے پریشان، کون کہتا لاک ڈاؤن کے بعد میرا دھندا نہیں چلتا، کون کہتا کہ میرا کاروبار ٹھپ پڑ گیا. قسم پروردگار کی تہجد پڑھنا شروع کر دے، اللہ سب کام آسان کر دے گا. خیر میرے دوستو، کتنے انعامات مل گئے ہم کو اب تک؟ کتنی نصیحتیں مل گئی؟ تیسرے کے لیے آپ سب لوگ تیار ہو انشاءاللہ؟ سب سے پہلا کلمے کی محنت. بولو لا الہ، آواز سے بولو لا الہ
इल्लल्लाह। नंबर दो क्या बताया? नंबर 2 तहज्जुद की नमाज। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे, बोलो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे। और पढ़ो, उसके बाद जो मांगोगे अल्लाह अता करेंगे इंशाल्लाह। सब एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अब तीसरी नसीहत के लिए कौन कौन तैयार है? बहुत आसान है, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। सुनते जाना। हजरत सिर्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, वो जिन्नात से मेरी मुलाकात हुई जिनकी मुलाकात हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, और उस जिन ने बयान किया कि मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 काम करना होगा। सबसे पहला काम कलमे की मेहनत, बोलो ला इलाहा इल्ला, पूरा मजमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत करना होगा। नंबर 2 तहज्जुद की नमाज पढ़ना। और नंबर 3 क्या काम मालूम है? वो जिन्नात की आंखों में आंसू है, कहा मेरे नबी ने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे आखिरी नसीहत ये की थी कि जब तक तुम दुनिया में रहो, दिन होवे रात होवे, जब तुम्हें मौका मिले तुम्हारी जुबान पर अल्लाह होगा, अल्लाह होगा, अल्लाह होगा। अल्लाह का जिक्र करते जाओ, अल्लाह का जिक्र करते जाओ, अल्लाह का जिक्र करते जाओ। वो जिन कहते, मैंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि आपने जो तीसरी बात कही ना कि जब मुझे मौका मिले मेरी जुबान पर अल्लाह, मेरी जुबान पर अल्लाह, मेरी जुबान पर अल्लाह, तो खाते वक्त क्या होगा? खाना खाते वक्त मैं कैसे अल्लाह अल्लाह करूंगा? अच्छा हाँ, पीते वक्त मैं कैसे अल्लाह अल्लाह करूंगा? अच्छा, मैं अपने घर में बीवी के साथ रहूंगा, कैसे अल्लाह अल्लाह करूंगा? इस्तिंजा करने जाऊंगा, कैसे अल्लाह अल्लाह करूंगा? और जिनने कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी भली बात कही कि तुझे जब मौका मिले अल्लाह करते रहना। जब तू बिजी हो जाएगा, तू किसी भी काम में बिजी होगा, लेकिन फरिश्ते लिखते जाएंगे 24 घंटे या अल्लाह ही अल्लाह का नाम लिया करता है। तो कौन कौन तैयार है इसके लिए? भाई अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे, बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, करेंगे ना, जिक्र करेंगे ना इंशाअल्लाह। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, एक मर्तबा एक देहाती साहबी, बोलो कौन? देहाती समझते हो ना? बद्दू आराबी, गांव के रहने वाले, विलेजर। एक सहाबी आए थे और एक सहाबी ने आकर क्या कहा था मालूम? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा काम बता दो ना, मुझे ऐसा कोई काम बता दो ना कि जन्नत का रास्ता मेरे लिए आसान हो जाए, जन्नत का रास्ता मेरे लिए आसान हो जाए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि देहाती है, बूढ़े हैं, गांव के रहने वाले हैं, और उनके सर पर जो पगड़ी है, जो इमामा है, उनके जो कपड़े हैं, सबसे पता चलता है कि गांव वाले हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक काम करोगे तुम, एक काम करोगे, तुम्हारा जन्नत का रास्ता खुल जाएगा, तुम्हारा जन्नत का रास्ता खुल जाएगा। वो देहात के थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप कहिए ना, मैं वो काम करूंगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तुम्हें मौका मिले तुम्हारी जुबान पर अल्लाह, बोलो ना, तुम्हारी जुबान पर अल्लाह, तुम्हारी जुबान पर अल्लाह। सुबह हो तो बोलो अल्लाह, दोपहर हो तो अल्लाह, शाम हो तो अल्लाह, रात हो तो अल्लाह। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, फसुबहानल्लाह हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून व लहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्द व अशिय्यन व हीन तुदहिरून। अल्लाह फरमाते हैं, मेरा नाम लिया कर, पूरा मजमा बोलेगा, सुबह हो तो अल्लाह, दोपहर हो तो अल्लाह, बुलंद आवाज से शाम हो तो अल्लाह, रात हो तो अल्लाह। मालूम है वो सहाबी, बूढ़े सहाबी थे, गांव के थे, उन्होंने ऐसी लकड़ी उठाई और कहा अल्लाह के रसूल मैं जा रहा हूं, बस मैं अल्लाह का जिक्र करता रहूंगा। हमारे नबी ने फरमाया जाओ, जन्नत में जाओगे। तो वहां हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे, खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल वो अल्लाह का जिक्र करेंगे और वो जन्नत में चले जाएंगे, उनके लिए स्पेशल है। हमारे नबी ने फरमाया वो नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा उम्मती जब मौका मिले उसकी जबान पर अल्लाह होगा, अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के उसे जन्नत में पहुंचा देगा। तो मेरे प्यारो, ये 3 काम, ये हजरत सिद्दी ने वो जिन्नात से मुलाकात की, जिस जिन ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। आज की रात में 3 काम का अगर इरादा करो, हमारे बहुत सारे काम पूरे हो जाएंगे। बोलो सब करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। कितनी नसीहतें आई? नंबर 1 कलमे की मेहनत, ला इलाहा। कौन कौन करने को तैयार है? हाथ ऊपर करें। ये जरूरी नहीं, लोग क्या समझते मालूम, जमात में जाऊंगा 3 दिन तो कलमे की मेहनत करूंगा। ये क्या है? कलमे की मेहनत आप सुन रहे हैं, ये क्या है?
کلمے کی محنت، جماعت میں جا رہے کیا ہے؟ کلمے کی محنت، مدرسے میں پڑھا رہے کیا ہے؟ کلمے کی محنت، خانقاہ میں بیٹھے کیا ہے؟ کلمے کی محنت۔ ارے میرے پیاروں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ بمبئی کے ایک ہوٹل میں تھا، تو میں جب وہ لفٹ میں چڑھا، میں نے دیکھا ایک داڑھی والے کو، وہ بھی لفٹ میں چڑھا۔ وہ جو لفٹ والا آدمی تھا نا، اس کو انہوں نے کہنا شروع کیا، ارے بیٹا تم نماز پڑھ لو نا، کتنا اچھا ہوگا، 5 وقت کی نماز پڑھ لو نا، تمہارا نام محمد ہے، سلیمان تمہارا نام ہے۔ میں نے سوچا یہ ہے ہاں، یہ نکلا ہوا ہے اللہ کے راستے میں، نکلا ہوٹل میں، ہوٹل اوبیرائے میں، بڑی ہوٹل میں، اور محنت کس کی کر رہا ہے؟ کلمے کی محنت۔ بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، کلمے کی محنت کریں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ بے چینی ہوتی ہے اور آدمی پریشان ہوتا ہے کہ میرے گھر میں میرے کو نہیں اچھا نہیں لگتا، وہ سوچتا چلو میں باہر چلا جاؤں، باہر آدھا گھنٹہ ہوگا، پھر واپس بے چینی گھبراہٹ ہوتی ہے، پھر گھر میں آتا اور پھر کیا کہے گا معلوم ہے مولانا؟ کیا کہیں گے معلوم؟ اور میرے کو ایسا لگتا ہے میرے گھر میں کسی نے جادو کر دیا، تو سارے جادوگر فرصت ہو کے احمد آباد میں آ گئے۔ اور کچھ لوگ تو کیا کہتے ہیں، میرے پاس تو بہت چلتا میر صاحب، کچھ لوگ آ کر کہیں گے مولانا میرا گھر تو دیکھو۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ میں نے کہا جادو ہو گیا گھر میں۔ کہا جادو ہوتا تو برداشت کر لیتے، ارے رات کو سوتے ہیں ایسا لگتا کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ٹھاک 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 کسی کی آواز آ رہی، کبھی کوئی وہاں اوپر سے کوئی آواز آتی ہے، کبھی ایسا لگتا ہمارے گھر میں کوئی آپس میں باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا اچھا ہے بھائی، سارے جنات فرصت میں آ گئے اور احمد آباد میں آ کے بستی بس آ گئے۔ میرے پیارو، اب برا نہ مانے، بالکل قسم اللہ کی، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اس زمین کا تیور بدلا، بولو آسمان کا تیور بدل گیا، موسم کا تیور بدل گیا، ہمارے گھر میں چین سکون نہیں۔ ہمارا ارے آج باپ جو ہے نا، باپ اپنے بچوں سے ڈرتا ہے، صحیح میں ڈرتا ہے۔ اگر بچہ کچھ غلط کرتا ہے نا تو اس کو بولنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ بیٹا تو یہ غلط کام کرتا ہے، نہیں، ہمت نہیں ہوتی۔ وہ کسی اور کو بولتا ہے ذرا میرے بیٹے کو سمجھا دینا، تو پیدا تو کمینہ تو کیا تھا، تو دوسرا کائے کو سمجھائے؟ نہیں میں غلط بول رہا ہوں؟ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا سب؟ اے میرے پیارو، اب برا نہ مانے۔ اور یہاں تو ماشاءاللہ احمد آباد، ہم تو مدرسے کی 4 دیواری میں ہیں، یہاں تو بیچارے طلباء کرام ہمارے نبی کے مہمانان بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں کھل کر کہوں گا انشاءاللہ ان کی دعائیں ہم کو کام آئے گی۔ زمین کا تیور بدلے، آسمان کا تیور بدلے، موسم کا تیور بدلے، اپنے گھروں کا تیور بدلے، ہماری اولاد کا تیور بدلے، ہماری بیوی کا تیور بدلے، کچھ نہیں بدلا۔ پیدا کرنے والا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ سیدھی صاف بات بولو، پیدا کرنے والا اللہ ہم سے، یہ کیوں اللہ آسمان سے پانی برسا رہا؟ کیوں اللہ نے اتنے گاؤں کو برباد کر دیا؟ کیوں اللہ نے اتنے شہروں کو تباہ کر دیا؟ آج کتنے لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے، کتنوں کے گھروں میں پلنگ نہیں ہے، گدے نہیں ہے، کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، یہ سب اللہ کیوں کر رہا ہے؟ قسم پروردگار کی، وہ ہم سے ناراض ہے، وہ آج بھی راضی ہو جائے، ہماری ذلتوں کو پھر عزتوں میں اللہ بدل دے گا انشاءاللہ۔ تو آج احمد آباد والے ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں، اسی لیے میری ماں، بہنیں، بیٹیاں، ہم سب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ کو راضی کیسے کرنا۔ کون کون تیار ہے میرے ساتھ ہمیں اللہ کو راضی کرنا؟ بولو آج کریں گے انشاءاللہ۔ آج 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں ہم اس کی پوری کوشش کریں کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور معلوم نہیں ہم میں سے کس کا آنسو نکلے، اللہ کو پیار آئے، اور اللہ اپنا عذاب بھی روک لے، اللہ اپنا غصہ بھی روک لے، اور اللہ کہہ دے ہندوستان میں کلمہ والا تو پریشان تھا، لیکن میری قسم میں تیری ذلتوں کو عزتوں سے بدل دوں گا انشاءاللہ۔ تو کون کون تیار ہے؟ جو کام کہیں گے کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں ایسے ٹھنڈا ٹھنڈا بولیں گے تو کیسا چلے گا؟ بولو نا، کریں گے انشاءاللہ۔ پورا مجمع کرے گا نا انشاءاللہ۔ میرے کو بھی ایسا لگے کہ میں احمد آباد میں آیا ہوں، اور ہم لوگ ایک عادت چھوڑ دے، بہت خراب عادت ہے، کچھ بھی ہوتا ہے نا، حکومت کا پرابلم، کبھی سپریم کورٹ کا پرابلم، کبھی ہائی کورٹ کا پرابلم، کبھی پولیس ڈپارٹمنٹ کا پرابلم، اور پھر کیا کہے گا عام کا مسلمان کیا کرے؟ آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ ہم مسلمان کیا کرے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس نہ طاقت ہے، نہ ہمارے پاس حکومت ہے، نہ ہمارے پاس جماعت ہے، نہ ہمارے پاس اقتدار ہے، نہ ہمارے پاس کرسی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے دوستو، اس سے بڑا نادان مسلمان کوئی نہیں ہوگا جو یہ کہتا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ارے قسم کھا کر کہو اللہ کی قسم، جن کے پاس طاقت ہے تو ہونے دو، جس کے پاس کرسی ہے تو ہونے دو، جس کے پاس سپریم کورٹ ہے تو ہونے دو، جس کے پاس پولیس ڈپارٹمنٹ
ٹیلنٹ ہے تو ہونے دو, جس کے پاس جو ہے ہونے دو, لیکن ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہمارے ساتھ میں ہے. جس کے پاس ہے وہ چیزیں ہیں, چیزوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ. بولو وہ کس کے ساتھ ہے؟ لیکن ہمارا اسی سے ریلیشن ٹوٹ گیا ہے. جو ہمارے ساتھ ہے نا, اسی سے ہمارا بولو رابطہ ختم ہو گیا ہے. تو آج 3 کام کریں گے انشاءاللہ. 3 بولتا ہوں, 4-5 ہو جائیں گے, کوئی پرابلم تو نہیں نا آپ کو. لیکن آج ہم کو ایک صراط مستقیم, دا رائٹ پاتھ, ایک اسٹریٹ راستہ, اس پر ہم کو آنا ہے. اور اس پر آنے کے لیے سب سے پہلا کام اللہ کو راضی کرنا ہے. کون کون تیار ہے بھائی اللہ کو راضی کریں؟ اللہ کو راضی کرنا اور اس سے ڈرنا, کیونکہ کرنے دھرنے والا کون؟ چلیے ساتھ میں بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اس کو راضی کرنا, اللہ کو راضی کرنا, اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہو, اللہ سے مانگنا. ارے میرے پیارو, اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, کوئی تو ہوئے جو 2 رکعت نماز پڑھ کے کہے اللہ وہاں کولہاپور میں بہت پانی آیا, اللہ کیرلا میں بہت پانی آیا, اللہ مہاراشٹر میں بہت پانی آیا, کہ اللہ دنیا کے کونے کونے میں اور ہمارے ہندوستان کے کونے کونے میں بہت پانی آیا. کوئی تو مسلمان ہو جو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کہے اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا, نہ اپنی جان دے سکتا, نہ مال دے سکتا. اللہ 2 رکعت نماز پڑھ کے تیرے سامنے روتا, شاید اس کا آنسو پورے ہندوستان میں امن اور چین اور سکون کا فیصلہ فرما دے وے. اس لیے ایک بات ضروری, آج سے احمد آباد والے, پہلا کام اللہ کو راضی کرنا. بولو کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے اللہ کو راضی کرنا؟ دیکھو ایک ساتھ میں بہت ساری باتیں کہتا ہوں. اللہ کو راضی کرنا, اللہ سے ڈرنا, اور مانگنا تو کس سے مانگنا؟ کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. وہ اللہ بہت پیارا ہے. ارے بولو نا, وہ اللہ بہت پیارا ہے. ایک بار مانگو, ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. بولو ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. بولو نا, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ تو خود فرماتے ہیں میرا بندہ تیری مدد کروں. اللہ فرماتے کلمہ والا تیری مدد کروں, کوئی تجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا. اور اللہ فرماتے اگر میں میری مدد چھوڑ دوں تو دنیا کی کوئی طاقت بھی تیری مدد کرنا چاہے مگر وہ مدد نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ آپ پڑھیں گے میرے ساتھ میں, یہاں بچے بھی پڑھیں گے میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ فرماتے میرے بندو اگر میں تمہاری مدد کرنے پر آؤں تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا, تمہارے کوئی بال کو بیکا نہیں کر سکتا. لیکن اللہ فرماتے اگر تمہارے گناہوں کی وجہ سے میں تمہیں ذلیل کر دوں, اللہ فرماتا میری قسم کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. پورا مجمع بولے نا, مدد کرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہم سب کی رکھوالی کرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہم سب کی نگہبانی کرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہماری ذلتوں کو عزتوں میں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. بے حساب حلال برکت والی روزی دینے والا کون؟ اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا. بولو بنا دیتا کہ نہیں بنا دیتا؟ آپ کو میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں تاکہ محرم کا مہینہ بھی سمجھ میں آئے اور یہ بھی سمجھ میں آئے جو اللہ کی مانتا ہے اسے کیا ملتا اور جو نہیں مانتا اس کا کیا حال ہوتا. کرنے دھرنے والا کون؟ یعنی ساتھ میں بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ اے اللہ سے ہم کو ڈر لگتا. میں نے مولانا کچھ نکاح کے بارے میں پوچھا نہیں ہے کر کے میرا منہ دیکھتے. میں نے کوئی مشکل سوال پوچھا؟ ارے بھائی سیدھا سیدھا سوال پوچھا. اللہ سے ڈر لگتا؟ نہیں ساتھ میں بولو نا. اور اللہ سے ڈرنا بھی, اللہ سے ڈر لگتا ہے اور ڈرنا بھی. تو رات کو 2 بجے تک موبائل, ہمارے نبی نے کہا تھا موبائل پر 2 بجے تک رات کو بیزی رہنے کا. یہ ہمارے بہت سے جوان, مدرسے کے بچوں کے بارے میں بات نہیں کرتا, باقی میر صاحب بہت سارے ہمارے جوان رات کو 1 بجے 2 بجے یہ موبائل پر بیزی ہے. ہاں رات کو 1 بجے 2, ارے کوئی صبح میں 9-10 بجے موبائل پر ہونا میرے جیسا کہے گا کاروبار کرتا ہوگا. ظہر کے بعد کوئی موبائل پر بیزی ہے, ارے بھائی کوئی دھندا کرتا ہوگا. عصر کے بعد کوئی موبائل پر بیزی ہے, ارے چلو نا کوئی بزنس کرتا ہوگا. رات کو 1-2 بجے
کس کا باپ کام کرتا ہے؟ کیوں ہمارے نہیں میرے جوانوں بتاؤ، بچوں سے نہیں کہتا ہوں، آپ سب سے کہتا ہوں، کیوں ہمارے موبائل رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے پب جی کھیلنا ہمارے موبائل میں، ٹک ٹاک کھیلنا ہمارے موبائل میں، سنیپ چیٹنگ کرنا ہمارے موبائل میں، گیمز کھیلنا ہمارے موبائل میں، جوا کھیلنا ہمارے موبائل میں، زنا کرنا ہمارے موبائل میں، غیبت کرنا ہمارے موبائل میں، چغلی کرنا ہمارے موبائل پہ، لوگوں پہ تہمتیں لگانا ہمارے موبائل میں، آخری درجے کا جھوٹ بولنا تو ہمارے موبائل میں، الزام لگانا تو ہمارے موبائل میں۔ کیا ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا تھا؟ اچھا رات کو 2-3 بجے تک موبائل کھیلے گا، پھر تھکے گا، وہ چارجر میں رکھے گا اور پھر کمبل اوڑھ کے سوئے گا، فجر کی نماز گئی۔ آج ہم لوگوں کی زبان پر ایک بات ہے مولانا کہ غیروں نے ہمارے شریعت کا مذاق اڑایا ہوا۔ ہاں بولو، ہاں بولو۔ کبھی طلاق کے مسئلے کو لے کر اچھالا، کبھی ہمارے عدت کے مسئلے کو لے کر اچھالا، کبھی بچے پیدا کرنے کے مسئلے کو لے کر باتیں کی، کبھی عورتوں کے پردے کے بارے میں باتیں ہوئی۔ ہم کہتے ہیں کہ غیروں نے ہمارے اسلام کا مذاق اڑایا، مگر افسوس یہ ہے وہ غیر ہے، اس نے اسلام کا مذاق اڑایا۔ ہم مسلمانوں نے کون سا مذاق نہیں اڑایا؟ ہم نے